بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا للانسان الا ما سعی۔ میں ہوں اصغر قادری، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل راوی کنارے میں۔ آج ہم بات کریں گے، گزشتہ روز ایک وقوعہ رپورٹ ہوا رینالہ خورد سے کہ ایک دینی معلم نے کم سن بچی سے زیادتی کر لی۔ واقعہ عام ہونے کے بعد والد کی مدعیت میں قاری تنویر، جو کہ اعظم ٹاؤن میں دینی تعلیم دیا کرتا تھا، کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے انتہائی قلیل وقت میں قاری تنویر کو گرفتار کر لیا ہے، اور ڈی پی او اکاڑا نے زبردست ایکشن لیتے ہوئے کہا کہ ہر ممکن طریقے سے اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات کا تسلسل ہے پاکستان میں۔ کبھی قصور میں زینب، تو کبھی مختارم آئی، تو آج یہ رینالہ خورد کی بچی۔ میں روٹین سے تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں گا کہ بچی کو یا بچیوں کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے مرد حضرات کے پاس ہی کیوں بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں بچیاں عالمہ کی صورت میں موجود نہیں ہیں، حافظہ کی صورت میں موجود نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو پھر یہ غلطی والدین یا ہم کیوں کرتے ہیں کہ بچیوں کو ایک مرد حضرات کے پاس پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے؟ اس میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا کہ جی علماء کرام فرماتے ہیں دینی تعلیم کے حوالے سے یا دنیاوی تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم دینے والا جنید بغدادی ہو، تعلیم حاصل کرنے والی رابعہ بصری ہو، اور جو تعلیم دی جائے وہ قرآن پاک ہو، اور جس جگہ تعلیم دی جائے وہ خانہ کعبہ ہو، تب بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بچی کو کوئی مرد پڑھائے۔ تو پھر ہم جب اسلامی نظریات سے ٹکراتے ہیں تو ایسے نتائج تو سامنے آئیں ہی گے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں کرنا چاہوں گا وہ والدین کی عدم توجہ ہے۔ وہ بہن بیٹی جو دینی معلم کے پاس دینی تعلیم کے لیے جاتی رہی ہے، کیا اس کی والدہ، اس کی بڑی بہن، اس کی پھوپھیاں، اس کی چچیاں، اس کی خالائیں نے اس بچی پہ نظر کیوں نہیں رکھی؟ حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے عورت میں یہ چیز فطرتاً موجود ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بہت جلد بھانپ لیتی ہیں۔ جب اس بچی کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جاتی رہی تو ظاہر ہے اس کے بیہیویئر میں، اس کی باڈی لینگویج میں تبدیلی تو آئی ہوگی۔ تو گھر والے کہاں سو گئے تھے؟ اکیلا قاری یا دینی معلم کو قصوروار بنا کے چپ ہو جانا یہ ہمارے معاشرے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں پہ غلط ہیں۔ یہ محض ایک واقعہ رپورٹ نہیں ہوا،
बल्कि तसलसल के साथ ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते चले आ रहे हैं। तो इसमें वक्ती तौर पर हम सब गुस्सा में आते हैं, जोश में आते हैं, बयानबाजी करते हैं, लान तान करते हैं, दूसरे दिन फिर बात वही खत्म हो जाती। मैं एक मरतबा फिर कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए मेरी वीडियो जो कोई साहब औलाद, जो कोई बहनों का भाई, जो कोई बेटियों का बाप, या जो भी हसास इंसान है या इस मौजू को समझने की कोशिश कर रहा है, तो उन हजरात के लिए अर्ज है कि बेटियां बहुत भलियां होती हैं, कलियों की मानद होती हैं, उन पर तवज्जो दें, उन पर तवज्जो दें। बिलखसूस मेरी बहनें, बच्चियों की वालदैन, खसूसी तौर पर वालदा, चचियाँ, खालाएँ या बड़ी बहनें, वो पूरी कंपनी दें बच्चियों को और उन्हें एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें। उनके मामलात पर नज़र रखें, उनके किरदार पर नज़र रखें, उनको भटकने से बचाएं, उनमें अवेयरनेस पैदा करें कि क्या गलत है क्या ठीक है। इसके बाद बात कारी या दीनी मुअल्लम की तरफ जाएगी। ये जो हमारी मुआशरती जिम्मेदारियां हैं, आंखें बंद करके दूसरों पर इल्जाम थोप देने से ये पूरी नहीं होती। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी आरा से नवाजें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह खैर।